بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمران عباسی۔ آپ دیکھ رہے ہیں صدائے حق کشمیر نیوز چینل۔ بولتا کشمیر عمران عباسی کے اس پروگرام کے اندر میں بات کرنے جا رہا ہوں آزاد کشمیر کے دو اضلاع کی جو خوبصورتی ہے، نالہ مال، جو آزاد کشمیر کے دو اضلاع کو جو ہے خوب چار چاند لگاتی ہے، اس کی خوبصورتی کو، اس کے اندر جو ہے اس وقت آلودگی ہے، اور اس آلودگی کی وجہ سے جو مختلف جو بیماریاں وہ جنم لے رہی ہیں۔ آیا آزاد کشمیر کے اندر جو آلودگی ہے، ویسے یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے، لیکن اس وقت جو ضلع باغ کے اندر خاص کر کے دو اضلاع کو جو نالہ مال ہے، جو اس سے بہت ساری آبادی جو اس سے مستفید ہوتی ہے، پانی پیتے ہیں لوگ، جانوروں کو پانی پلاتے، اس حوالے سے جو ہے میں ان سے معلومات دوں۔ تو اس وقت میرے ساتھ لائن پہ موجود ہیں چیف ایڈیٹر جناب روزنامہ نیل فیری، سیکرٹری اطلاعات آل کشمیر نیوز پیپر سوسائٹی آزاد کشمیر، نثار کیانی صاحب۔ نثار کیانی صاحب، آپ میرے ساتھ اس وقت لائن پہ موجود ہیں، تو بتائیے گا کہ جو اس وقت آزاد کشمیر کے اندر پوری دنیا کے اندر جو فضائی آلودگی ہے، دوسری آلودگی، اس کی وجہ سے کافی پریشانی پائی جاتی ہے، دنیا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے سوچ رہے ہے، تو ہمارے ضلع باغ میں کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ عمران عباس صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے انتہائی اہم ایشو کے اوپر مجھے بات کرنے کا موقع دیا، اور میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ عمران صاحب، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آلودگی کی بہت ساری اقسام ہوتی ہیں۔ اس میں صوتی آلودگی جو آواز کی ہوتی ہے، پھر پانی کی آلودگی ہے جس کو آبی آلودگی کہتے ہیں، ایک فضائی آلودگی ہوتی ہے، ایک برقی آلودگی ہوتی ہے، ایک غذائی آلودگی ہوتی ہے، ایک زمینی آلودگی ہوتی ہے، اور ایک بحری آلودگی ہوتی ہے۔ تو آلودگی کی یہ بہت ساری اقسام ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو دنیا کا جو ہے، دنیا کو جو سب سے بڑا جو ہے یہ کورونا کے بعد جو خطرہ درپیش ہے، تو یہ آلودگی ہے، اور اس کے اوپر دنیا کے اندر کافی اویئرنیس مہم چلائی جا رہی ہے، اور کیونکہ انسانی جو ہے زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے صاف اور شفاف جو ماحول ہوتا ہے اس کو زندگی کی جو ہے علامت سمجھا جاتا ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ یہ آلودگی کی وجہ سے یہ جو آلودگی ہے، یہ اضافی آفت بن کر دنیا کے جو محکوم و مظلوم جو ہے عوام ہے، ان کے دکھوں میں اضافے کا باعث بن رہی ہے۔ تو آپ نے سوال پوچھا باغ کے حوالے سے، ہماری نالہ مال جو ہے اس سے ایسی کچھ آلودگی کا جو شکار ہے، ہم ٹو دا پوائنٹ بات کریں گے تاکہ ہم اپنے جو سامعین ہیں، ہمارے جو ناظرین ہیں، ان کا وقت کم سے کم لے سکیں، کیونکہ آج کل لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا ہے کہ وہ اتنی زیادہ لمبی ڈیبیٹیں وہ سنیں، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ چھوٹے سے جو پروگرام کے اندر جو ہے تو اس کے اوپر انتہائی اہم جو ایشو ہے اور انتہائی بیانت جو شکل اختیار کرتا جا رہا ہے، اس کے اوپر بات کریں۔ تو آپ نے سوال پوچھا کہ یہ نالہ مال جو ہے اس کے اندر اس کو کن خطرات کا سامنا ہے، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمیں نالہ مال جو ہے اس کو جو ہے یہ آبی آلودگی جو ہے اس کا سامنا ہے، اور اس طرح کے جو ہے، اور اس وجہ سے بہت سارے جو ہمارے جو انسان اور حیوان اور آبی جو حیات ہے اس کی زندگیوں کو جو ہے خطرات لاحق ہو چکے ہیں۔ اور میں آپ کو جیسے بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ جو ہمارا نالہ مال ہے، یہ دامن تولی پیر اور گنگا چوٹی کے دامن سے قدرتی چشموں سے پھوٹتے ہیں، وہاں سے نکل کے یہ نالے کی شکل اختیار کرتا ہوا، اور یہ دونوں اضلاع ضلع پونچھ اور ضلع باغ کے درمیان سے یہ مستیاں کرتا ہوا یہ نالہ دریائے جہلم میں جا کے گرتا ہے، اور بعض جگہوں پہ اس کی چوڑائی کئی کلومیٹر تک لمبی ہے، اور بعض مقامات پہ یہ تنگ بھی ہے۔ تو یہ نالہ مال جو ہے اس کو قدرتی چشمے جہاں ریچارج کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ شدید بارش جب ہوتی ہے تو یہ اپنی طغیانی کی وجہ سے ایک بکھرے ہوئے جو دریا ہے اس کی مانند ہو جاتا ہے۔ تو یہ پچھلے کچھ عرصے سے انتہائی آلودگی کا جو ہے باعث بنتا جا رہا ہے۔ اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، آپ نے ایک بہت اچھی اس کا مختصر اور بڑے جامع انداز میں جس طرح آپ نے تعارف کروایا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ نہیں بھی جانتے، پوری دنیا میں دیکھتے ہیں تو کچھ لوگوں کو اس طرح سے نہیں بھی پتہ ہوتا ہے، تو آپ یہ بتائیے گا کہ اس نالے کے اندر جو نالہ مال ہے،
تو اس میں آلودگی کی وجہ کیا ہے؟ کون سے عوامل ہیں اس کے جس کی وجہ سے آلودگی پیدا ہو رہی ہے؟ کیا کیا نقصانات ہو رہے ہیں جی؟ یہ عمران صاحب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ باغ شہر کے اندر جو ذبح خانے ہیں وہاں سے لے کر باغ کے اندر جو اسپتال ہیں، سرکاری ہو گئے، پرائیویٹ ہو گئے، پھر گھروں سے شہر کے اندر سے جو نکلی ہوئی گندگی ہے وہ ساری جو ہے وہ نالا مال کے اندر دم کی جاتی ہے۔ باغ شہر کے اندر جو ہے ویسٹ جو ہے کچرا ہے اس کو جو ہے ٹھکانے لگانے کا منصوبے پہ کام ہو چکا ہوا ہے، لیکن تاحال اس کے وہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچا ہے، اس کے اوپر کام جاری ہے، لیکن اس کی ابھی تک وہ ہے جو نالا ہے اس کو وہ جو کچرا ہے اس کو ٹھکانے لگانے کا کوئی بندوبست نہیں ہوا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر دیکھیں تو جو باغ سے لے کے ارجا تک مختلف جگہوں پہ جو ہے یہاں پہ جو آپ کے جو ورکشاپیں گاڑیوں کی ورکشاپیں، وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ان ورکشاپوں سے جو وہاں پہ جو بچے کچھ ٹائر ہوتے ہیں ان ٹائروں کا یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ ان کو آگ لگائی جاتی ہے، پھر آئل فلٹر ہوتے ہیں ان کو آئل لگا کر جو ان کا جو ہے جو باقیات ہے وہ نالا مار میں پھینکی جاتی ہیں، اور ٹائر جلانے سے، آئل جلانے سے اور جنریٹر سے کے جو نکلنے والا دھواں ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ بھی اس کا جو واقعات جب پھینکی جاتی ہیں نالے میں تو یہ بھی آلودگی کا ایک بات بن رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو انتہائی اہم مسئلہ ہے جو ہمارے پلاسٹک کے جو بیگ ہیں، یہ ہمارے نالا مال کو جو جہاں قدرتی چشمے جو ہے ریچارج کرتے ہیں وہاں پہ ہمارے جو برساتی نالے ہیں جس کو ہم اپنی پہاڑی زبان میں کسیاں کہتے ہیں، تو یہ کسیوں کے اندر ہمارے لوگ جو ہے وہ ایکسپائر میڈیسن پھینکتے ہیں، یہ شاپر پھینکتے ہیں، پرانے پلاسٹک بیگ پھینکتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے جب شدید بارش ہوتی ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہے تو ان نالوں کی طغیانی کی وجہ سے نالا مال میں شامل ہوتے ہیں، اور نالا مال جو ہے تو وہ ان کو لیتا ہوا وہ لے کے جاتا ہے، وہ دریائے جہلم میں جا کے پھینکتا ہے اور کچھ جو ہے وہاں پہ بچ جاتا ہے۔ اور یہ پلاسٹک کا یہ ہے کہ یہ ہزاروں سال تک ماحول میں موجود رہتا ہے اور ہمارا جو قدرتی ماحول ہے اس کے ماحولیاتی جو سائیکل ہے اس کو متاثر کرتا ہے۔ اور باقی کوڑا کرکٹ تو ٹھیک ہے، وہ کیمیائی عمل سے جو ہے ماحول کا حصہ بن جاتا ہے، لیکن پلاسٹک جو ہے انتہائی خطرناک ہے۔ تو اس حوالے سے یہ جو بہت ساری چیزیں ہیں جو بڑی ہیں، یہ جو ہماری جو ہے یہ نالا مال میں آلودگی کا باعث بن رہی ہیں، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انتہائی خوفناک اور تشویشناک خبر یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے بہت سارے لوگوں نے مجھ سے بات کی اس حوالے سے کہ ہم نے نالا مال کے قریب جو ہے کیونکہ جس جگہ میں رہتا ہوں جہاں پہ جو میرا علاقہ ہے وہاں پہ ارد گرد جو ہے کافی بڑی وہاں پہ پانی کی جو سطح ہے کافی وہ مطلب گہرا پانی ہوتا ہے نالا مال کا، تو وہاں میں آپ بتاتا چلوں کہ وہاں مچھلیاں بھی بڑی مقدار میں ہوتی ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ مچھلیاں جو ہے مری مردہ حالت میں پائی گئی ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو اس کے اندر جو ہے یہ پولوشن ہے، یہ جو آلودگی ہے، یہ جو ہے ہماری جو آبی حیات ہے یہ مال کے اندر جو ہے تو اس کی جو ہلاکت کا یہ باعث بن رہے ہیں۔ تو میں یہ جو سمجھتا ہوں کہ آپ نے ایک چیز اور بھی نوٹ کی ہوگی، یہ ارجا اور یہ جو ہاڑی گیل ہے اس کے پیچھے جو فیکٹریاں وغیرہ لگی ہوئی ہیں ریت بائری وغیرہ کی، اور بہت سارے بلاک وغیرہ بھی بن رہے ہیں وہاں پہ بھی، اس سے بھی تو کافی مسئلہ آلودگی ہے۔ اب حالانکہ وہ بنی گورنمنٹ کی اجازت سے، لیکن وہ کون اس کے اوپر عمل درآمد کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ ارجا اور ہاڑی گل کے قریب جو لگے کرش پلانٹ ہیں ان کی فعالیت کی وجہ سے یہ مختلف علاقے گرد و غبار اور آلودہ ہوا چلنے سے ماحول کی خرابی کا جو ہے اس کی وہ یہ جو ہے کرش پلانٹ اس کا باعث بن رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو پتھر کی جو نکاسی ہوتی ہے اور جس سے یہ کرش پلانٹ میں استعمال ہوتے ہیں وہاں پہ پانی بھی گدلا ہوتا ہے، اور وہ بھی جو ہے نا ہمارے جو اس کے نالے کی جو ہے آلودگی کا باعث بن رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ کہ آزاد کشمیر کے اندر جو ٹوریزم کا جو فروغ ہوا ہے اور ہائیڈل جو منصوبہ جات شامل ہوئے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ہمارے ماحولیاتی مسائل
میں کافی جو ہے نا ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو اس تمام جو صورتحال ہے اس کیفیت سے نکلنے کے لیے اور قدرتی ماحول کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں مختلف شعبوں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس میں ایز اے جرنلسٹ ہم اوپینین میکر ہوتے ہیں. جرنلسٹ کمیونٹی جو ہے اور ہماری جو سول سوسائٹی ہے, تمام جو صاحب رائے لوگ ہیں, ان کو آگے بڑھ کے کام کرنا ہوگا, کیونکہ ہمارا مستقبل جو ہے وہ ماحولیات کے تحفظ سے وابستہ ہے اور حکومت کی اپنی ذمہ آپ داری سے میں ایک اور ہے. سوال بھی کرنا چاہوں گا کہ اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کون سے اقدامات اٹھانا اس وقت بہت زیادہ ضروری ہیں, جو نالا مال کے حوالے سے آپ گورنمنٹ, کیونکہ ہمارے چینل کے ذریعے ہم ظاہر سی بات ہے جو کام حکومت کا ہوتا ہے وہ کام بھی صحافیوں کو کرنا پڑتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ صحافی کسی بھی معاشرے کا جو ہے وہ آنکھ ہوتا ہے, آئینہ ہوتا ہے, اور وہ اس علاقے کے دکھ درد کو, اس علاقے کے مسائل کو اجاگر کرتا ہے. تو آپ نے جس طرح بات اپنے کالم میں بھی اٹھائی اور اسی طرح آپ نے جہاں پہ بات کی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فوری جو اقدامات ہیں ہنگامی بنیادوں کے اوپر, کیونکہ اس سے تو بہت سارے لوگ جو قریب ترین لوگ ہیں وہ پانی بھی پیتے ہیں, جانور بھی پی رہے ہیں, پھر آپ نے جس طرح بتایا کہ مچھلیاں مردہ پائی گئی ہیں, تو پھر تو بہت خطرناک حالت ہے, پھر تو ہمارے انسانوں کی جانیں بھی خطرے میں ہیں وہ جو پانی پی رہے ہیں. تو پھر ان کے لیے کیا کرنا چاہیے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ بالکل عمران صاحب, بالکل آپ نے بجا فرمایا. میں آپ کو بتاؤں کہ ضلع باغ سے آگے جائیں تو نعمان پورہ ہے, ہاڑی گل ہے, ارجا ہے, اور غربی باغ کے مختلف دیہات ہیں. پھر یونین کونسل بنگوئی ہیں, یونین کونسل ٹائن کے مختلف دیہات ہیں. ان کے ہزاروں افراد اس نالا مال کے پانی سے جو ہے مستفید ہوتے ہیں اور کپڑے دھوتے ہیں. نالے کے اوپر بڑی بڑی موٹریں لگا کے لوگ اس کو اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں. شہری یہ سمجھتے ہیں کیونکہ یہ نیلگوں پانی ہے, یہ صاف ہے, تو وہ جو ہے اس کو استعمال بھی کرتے ہیں. اور یہ بہت سارے علاقوں کے جو آبادی کے نزدیکی نالا مال کے جو نزدیکی آبادیاں ہیں, ان کے مال مویشی بھی یہی پانی پیتے ہیں. اور ہوتا یہ ہے کہ اس پانی پینے سے جو ہے ان افغانوں کے اندر جو ہے بیماریاں پھیل رہی ہیں. اور وہ جب ان کا دودھ استعمال کرتے ہیں انسان, تو ان کے اندر جلدی بیماریاں پھیل رہی ہیں. تو اس صورتحال سے بچنے کے لیے, اس سے نجات کے لیے, میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم اپنے ماحول کے تحفظ کے لیے کام نہیں کریں گے, تب تک ماحولیاتی آلودگی پہ قابو پانا بہت مشکل ہو جائے گا. اس سلسلے میں ہمیں عوام کو یہ توجہ دلانی ہوگی کہ وہ جو ہے شہر بھر سے جو کوڑا کرکٹ ہے وہ جمع کر کے نالا مال میں پھینکے, نہ ہی اس کو آگ لگائے. اور کیونکہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ورک شاپ مالکان ہیں, ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ آئل فلٹر اور پرانے ٹائر کو آگ لگا کر اس کی باقیات بھی نالا مال میں نہ پھینکیں, کیونکہ اس کی وجہ سے جو ہے مرضی امراض جو ہے پیدا ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جتنی ایکسپائر میڈیسن ہے اور جو پلاسٹک کے جو بیگز ہیں وغیرہ ہیں, وہ بھی جو ہے برساتی نالوں میں پھینکنے سے اجتناب کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو ہے نا اس سے بچاؤ ممکن ہو سکتا ہے. تو اب بات ہو رہی تھی, آپ نے بیچ میں سوال کیا, تو کیونکہ آزاد کشمیر کے اندر جو ٹوریزم ہے اور آئیڈل جو منصوبہ جاتے ہیں, اس کی وجہ سے ہمیں آلریڈی جو ہے ماحولیاتی مسائل کا سامنا ہے. اور ہمیں اگر اپنے قدرتی ماحول کو برقرار رکھنے ہیں تو ہمیں بہت سارے شعبوں پہ توجہ دینی ہوگی. ہمارا فیوچر ماحولیات کے تحفظ سے وابستہ ہے. یہ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے اور بات جرنلسٹ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم جو نیچرل ریسورسز ہیں اس کی یوٹیلائزیشن کے دوران جو ہے ماحولیات کے جو مسائل ہیں اس کی جو ہے ترجیحات میں اپنی شامل کریں. اور ماحولیاتی جو چیلنجز ہیں اس کو حل کرنے کے لیے سول سوسائٹی کو شامل کیا جائے. اور محکمہ جو ہمارا انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی جو ہے آزاد کشمیر کی, اس کی ایک جو ویب سائٹ بھی لانچ ہو چکی ہوئی ہے, تو وہ اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں اویئرنیس فراہم کرے. اور عمران صاحب, میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ کرونا وبا کی وجہ سے پاکستان سمیت دنیا بھر کے ممالک کو یہ سنگین چیلنجز درپیش ہیں. اور ان جتنے چیلنجز میں سے
माहौलियात एक ऐसा मामला है जिसे बहरहाल हमें अपनी तकियात पे रखना होगा। और क्योंकि साफ सुथरा माहौल जो है वो कई बीमारियों पर उठने वाले भारी अखराजात से निजात देने के अलावा कौमी और तवाना जो है नौजवान नस्ल की उसकी आबियारी का बायस बन सकता है। तो हमें चाहिए कि हम शहरी और देही इलाकों में माहौलियात के हवाले से लोगों में आगाही पैदा करें और शहरी और देही माहौल में पलने वाले नस्ल की फलाह बहबूद के लिए जो है एक सेहतमंद माहौल जो है वो इंतहाई जरूरी है। अगर हम ये आलूदी खात्मे के लिए हुकूमत के साथ साथ अपनी मदद आपके तहत मौसद जो है अमली इक़दामात नहीं करे उठाएंगे तो मेरे ख्याल में उसका जो है इज्तिमाई तौर पे हमें नुकसान होगा। दूसरा ये है कि ये जो मैं आखिर में जी ये जी गुजारिश करूंगा कि हमारे जो अवाम है उनको हुकूमत और जो साहिब राय हैं जर्नलिस्ट हमारा जो तबका है उसको जो है आलूदगी सिलसिले में बेदारी जो है वो पैदा करने की जरूरत है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आवाम को बताएं क्योंकि आवाम नहीं जानते कि आलूदगी इंसान की सेहत पर किस कदर बुरी तरह असरअंदाज होती है। अगर उनको ये मालूम हो जाए तो वो जरूर आलूदगी के बारे में पेश की जो है कोई पेशबंदी से काम लेगी। लेकिन हमारी ये रिक्वेस्ट है लोगों से कि वो आलूदगी को ना सिर्फ हिफाजती तदाबीर इख्तियार करें बल्कि उसे पैदा भी न करें क्योंकि परहेज इलाज से बेहतर है। अच्छा, ये तो इस आपने हवाले आपने बहुत अच्छी बात की है और माशाल्लाह ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को अगर हुकूमत के लोग देखते हैं और जो लोग समझते हैं कि ये जो इशू पे ऊपर बात की, तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर नोटिस होना चाहिए और जो आलूदगी है इसको कंट्रोल करने के लिए हुकूमत को हंगामी बुनियादों के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए और इकदाम उठाने चाहिए। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जिस तरह से एक चीज़ और भी आप हमारे नाज़रीन को बताएंगे, ये जो हमारे एमएलएज होते हैं जो मुंतखब होकर असम्बली के अंदर जाते हैं, मेंबर लेजिस्लेटिव असम्बली, ये किस लिए जाते हैं कि यहाँ पे लोगों के जो इश्यूज़ हैं फ़र्क़िया जो माहौलियाती आलूदगी के हवाले से। मैं तो सच्ची बात है कि जिस तरह से आपने बात की, जिस तरह से आपका कॉलम पढ़ा, तो बड़ा अफसोस हुआ और बड़ा परेशानी हुई है कि ये इतना ख़तरा है और हमारे जो असम्बली के अंदर लोग बैठे हैं उनको भी इस तरफ तवज्जो है। कभी आपकी उनसे बात हुई, कभी किसी ने इसके ऊपर भी बात की है? इमरान साहब बात यह है कि देखें ये जो इशू है ये इसके ऊपर दुनिया के जो सबसे ज्यादा जो मुतासर ममालिक हैं वो तरक्की पजीर ममालिक हैं और हम तो तरक्की पजीर के उस डेफिनेशन के अंदर भी नहीं आते। लेकिन हमारे जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो आज़ाद कीजिए की गवर्नमेंट है इसने जो है EPA का जो महकमा है और एजेंसी है जो उसका जहाँ पे वेबसाइट भी लॉन्च की हुई है और ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो है इसकी वेबसाइट के अंदर जो है इस बारे में लोगों को मतलब अवेयरनेस पैदा की गई है। लेकिन इसके बारे में सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही जान सकते हैं। लेकिन अब मसला ये है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ लोगों के पास से कितना टाइम होगा। हमारे पास अखबारात हैं जो लोगों पर जो 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 इंफॉर्मेशन पहुंचाने का एक कॉमन आदमी के पास वो जरिए हैं। बाकी जो अब आजकल बच्चों को जो है जब उनके पास एंड्रॉयड मोबाइल आए हुए हैं उनके पास इतनी फुर्सत नहीं है कि उनके पास जो है उनके पास जो है क्या कहते हैं तफरीही इतने जो वहाँ पे एप्स हैं कि उनको वहाँ से फुर्सत नहीं मिलती। और ये जो अवेयरनेस की जो चीजें हैं वो उनकी डेफिनेशन में आती नहीं कि उस तरह बराह रास्त कोई मुतासर नहीं होता है। और मैं समझता हूँ कि इसके अंदर ये जो आलूदगी है इसके बारे में आज से जब तक हम लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं पैदा करेंगे तो आने वाले नहीं, आप क्या समझते हैं? देखें, ये तो आपने बहुत बात बड़ा नुकसान उठाया जा सकता है। और मैं आपको बताऊं कि स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 की रिपोर्ट जो है वो आप पढ़ेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि तरक्की पजीर ममालिक जो है उसमें साफ हवा का जो मेयार है सबसे कम है और उन ममालिक में हलाकतों की तादाद भी सबसे ज्यादा है। और ये तशवीशनाक सूरत हाल सामने आई है कि आलूदगी की वजह से ख्वातीन बुरी तरह मुतासर हो रही हैं और उनका वजन कम है और कबल वक्त बच्चों की पैदाश
اور اموات کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. اچھا یہ جو اس آپ نے طرح کی بات کی خوفناک صورتحال ہے. یہ تو بہت آپ نے خوفناک بات کی. میرے خیال میں اگر جو میرا ذہن کہتا ہے آپ تک لوگوں تک پہنچاؤں، کیا اگر یہ اسکولوں کے اندر جو بچے ہیں اور یہ سرکاری ادارے ہیں، پرائیویٹ ادارے ہیں، وہاں پہ اگر چھوٹے بچے سے یہ کام شروع کیا جائے، کیونکہ ہم تو ہمارے جو لوگ بڑے ہو چکے ہیں انہوں نے تو اب وہ اپنی عادت نہیں چھوڑنی ہے، کیونکہ وہ جس عادت پہ ایک دفعہ بندہ لگ جائے عادت وہ چھوڑنی مشکل ہوتی ہے. لیکن اگر جس طرح سے آپ نے دیکھا یورپین کنٹریز ہیں، میں ایک دن پڑھ رہا تھا کہ جاپان کے اندر جو ہے سب سے پہلے جو بچے کے اوپر جو یہ بستانی لادا جاتا ہے، بلکہ سب سے پہلے اس کو یہ اخلاقیات کا درس دیا جاتا ہے، اس کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے معاشرے کے اندر کس طرح رہنا ہے، کس طرح سے آپ نے کام کرنا ہے، کیا کام کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. لیکن ہمارے جو ادارے ہیں وہاں پہ تو اسکولوں کے اندر 20-20 کلو کے 10-10 5-5 کلو کے ان کو بستے لا کے دے دیتے ہیں، وہ بیچارے کتابیں پڑھتے ہیں، ان کے اندر وہ چیز نہیں ہے جو اس وقت ابھی یہ جو اویئرنیس ابھی دینے کی ضرورت ہے. فرق یہ آلودگی کے حوالے سے مسئلہ ہے. اگر بچے کو آپ کے خیال میں اگر بتایا جائے کہ اسکول کے اندر یہ بتایا جائے کہ شاپر یہ چیز آپ نے یہاں پہ گندگی ڈسٹ بین کا استعمال اس کو سکھایا جائے، تو کیا یہ بہتری نہیں آ سکتی آپ کے خیال؟ میرے خیال میں تو یہ سمجھتا ہوں. اہم مسئلے کے اوپر آپ نے یہ بات کی ہے، چونکہ میں نے دیکھا ہے میرے چھوٹے بچے میں ان کا جو بکس ہیں وہاں پہ ماحولیات کے حوالے سے جو ہے وہ بکس اور مضامین جو ہے اب چھوٹے نرسری سے لے کے جو بڑی کلاسوں میں پرائمری اور آگے مڈل تک جا رہی ہے، اس کے اوپر وہ جو سبجیکٹ کے طور پہ اس کو شامل کیا جا رہا ہے. لیکن ہمارے سرکاری اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بچوں کے اندر جو ڈسٹ بن کا جو استعمال ہے اس کے بارے میں اویئرنیس پیدا کی جائے. چونکہ بچے جو ہے وہ آج کل کے جو بھی بچے ہیں وہ مختلف برانڈز کے جو ٹافیاں اور پاپڑ یوز کرتے ہیں، اور ان کا جو ان کے ریپر ہوتے ہیں تو اس کو کہیں بھی راستے میں پھینک دیتے ہیں. تو جب آپ بچوں کو چھوٹی عمر میں اس طرح کی اویئرنیس دیں گے تو ان کے اندر ان کو پتہ چلے گا کہ ان کو ایک ڈسٹ بن میں وہ جو ہے وہ رکھنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد اس کو کہاں تلف کرنے، یہ بھی اس کا بھی ان کو بچوں میں اور ان کے اساتذہ کو بالکل ان کو اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے. اور یہ جو ماحولیاتی جو آلودگی ہے تو اس کے نجات کا ایک بہت بڑا یہ بھی ایک راستہ ہے کہ دیکھیں نا آپ دیکھیں نا کہ فرض کیا جو یورپ کنٹریز ہیں تو وہاں پہ جو ہے لوگوں کو جرمانہ ہوتا ہے. کوئی اگر گندگی کرے گا تاکہ جو تھوک ہے وہ بھی پھینکے گا اس کے اوپر بھی جرمانہ ہوتا ہے. مجھے بتائیں کہ یہاں پہ آزاد کشمیر کے اندر میں نے خود دیکھا کہ جنگلوں کے اندر یا جو آپ نے خود دیکھا ہوگا جو پارکس وغیرہ ہیں وہاں پہ، اور کس طرح سے جگہ جگہ شاپر پڑے ہوتے ہیں پاپڑ کے. بڑی آپ نے اچھی بات کی، پاپڑ اور ٹافیاں اور پتہ نہیں کس کس چیزوں کے. تو وہ آپ نے بھی بات کی یہ آلودگی تو ظاہر جہاں بھی شاپر ہوں گے وہ جائیں گے مختلف نالوں کے. ایک چیز ہمارے علاقوں کے اندر یہ بھی چل رہی ہے نا کہ یہ بھی کسی مستند بندے سے پوچھنا چاہیے کہ جناب چلتا ہوا پانی پاک صاف ہوتا ہے. یہ پتہ نہیں ہمارے لوگ کہتے ہیں، تو اس حوالے سے سائنس کیا کہتی ہے یہ بھی ریسرچ لازمی یہاں پہ لوگوں کو کم از کم پتہ چلے کہ چلتا ہوا پانی کوئی بھی ہے وہ کہتے ہیں یہ پاک صاف ہوتا ہے. جی وہ صاف ہوتا ہے. دیکھیں جو اس کے حوالے سے کوئی عالم دین جو ہے اس کے فتویٰ جاری کر سکتا ہے، لیکن جو پاک اگر پانی یہ پاک ہو تو پھر وہ مچھلیاں اس کے اندر مریں کیوں؟ بات یہ ہے کہ وہ پانی پاک تو دیکھنے میں ضرور ہے، صاف تو ضرور ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے جو کیمیکلز ہیں جو اس کے اندر جو اس طرح کے زہریلے مواد ہیں تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ وہ پانی آلودہ ہو چکا ہوا ہے، اور اس کے اندر جو ہے حیاتیاتی جو آبی حیات ہے اس کی زندگی جو ہے وہ جو ہے. اب یہی بات تو آپ کے سوال سے نکلی ہے نا، اس لیے میں نے کہا کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے نا. فرض کیا اگر چلتا ہوا پانی پاک ہے اس کے اندر کوئی نقصان نہیں ہوتا تو مچھلیاں کیوں مریں پھر مردہ پائی گئیں؟ تو آپ نے بہت اچھی بات کی جی. چلیں ہم پروگرام کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں. تو ناظرین آپ کو یہ پروگرام ہمارا کیسا لگا؟ اگر آپ ہمیں فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو ہمیں ضرور فیڈ بیک دیجیے گا. اس کے علاوہ اگر آپ کے علاقے میں بھی اس طرح کے مسائل ہیں، کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم اجاگر کریں تو ہمیں ضرور جو ہے نیچے کمنٹس باکس میں بتائیے گا. ہمارا واٹس ایپ نمبر فیس بک اس کے اوپر پیج کے اوپر بھی چلتا رہتا ہے اور اسکرین کے اوپر بھی، تو آپ ہمیں ضرور رابطہ کیجیے گا. تو اس وقت کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.